بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن و حدیث سے زیادہ سوشل میڈیا پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان پر بغیر کسی بات کے فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث کے نام سے وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ وہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں الف بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی حدیثوں کو وائرل کرنے میں، بغیر تصدیق کے وائرل کرنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ حدیث کے نام پر جو حدیث وائرل ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مئی کے دوسرے عشرے میں، یعنی مئی کے 10 دن گزرنے کے بعد جب 11 تاریخ شروع ہوگی تو 11 تاریخ سے 20 تاریخ کے بیچ میں کورونا وائرس بالکل ختم یا کم ہو جائے گا۔ حدیث سے اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، پہلے آپ حضرات اس چیز کو سن لیجئے۔ حدیث کے اندر حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ پھلوں کی بیع کرنا کیسا ہے، پھلوں کی بیع کرنا کیسا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن بیع الثمار فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہہ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع کیا، حتی تذهب العاہہ، جب تک کہ عاہہ چلی جائے۔ عاہہ جانے کے بعد پھلوں کی بیع کرنا یہ جائز ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فقلت متی ذاک، راوی کہتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا ابن عمر سے کہ عاہہ کب جائے گی، تو ابن عمر نے فرمایا متی تطلع الثریہ، جب ثریہ ستارہ طلوع ہو جائے گا تو یہ عاہہ چلی جائے گی۔ اب اس کے اندر آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عاہہ یعنی عاہتن، یہ کیا چیز ہے؟ تو عاہتن کے معنی ہے مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں۔ عاہہ کے معنی ہے مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ اس سے صرف پھلوں کی بیماریاں مراد ہیں یا اس سے عام بیماریاں مراد ہیں؟ یعنی یہاں پر جو بات چل رہی ہے پھلوں کی بیع کے بارے میں، پھلوں کو بیچنے اور خریدنے کے بارے میں اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ پھلوں کے بارے میں ہے، پھلوں کے متعلق یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں جب تک نہ چلی جائیں اس وقت تک پھلوں کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیماریاں پھلوں کے بارے میں ہیں یا عام بیماریاں مراد ہیں اس سے؟ تو اس سلسلے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے خاص پھلوں کی بیماریاں مراد ہیں، یعنی اس سے صرف پھلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں، جبکہ دوسرے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے عام بیماریاں مراد ہیں۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے خاص بیماریاں مراد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث پھلوں کے بارے میں، اور حدیث کا سیاق و سباق یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بیماریاں بھی پھلوں سے ہی متعلق ہیں، جبکہ دوسرے جو علماء ہیں جنہوں نے یہ بتلایا، یہ کہا ہے کہ اس سے عام بیماریاں مراد ہیں، تو ان علماء نے یہ کہا ہے، ان علماء کے اپنے دلائل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے عام بیماریاں مراد ہیں، اور ان علماء نے کتابوں کے حوالے سے، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے اور اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ جب مئی کا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بیماریاں، عام بیماریاں بھی کم یا ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح التیسیر فی شرح جامع الصغیر میں امام النووی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام بیماریاں ہیں، اس سے مراد بخار، طاعون وغیرہ بیماریاں ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے
کہ یہ موسم آنے پر یہ تمام بیماریاں کم یا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو علماء کے اقوال ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اگر ان دلائل کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو کلپ ہو جائے گی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں آپ کو یہ چیز بتلاؤں۔ اگر آپ کو حوالہ جات چاہیے، اگر آپ کو حوالے چاہیے کہ کس کس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، تو آپ مجھ سے وہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں اس کے اندر یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو ثریہ ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کب طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ثریہ ایک خاص ستارے کا نام ہے، ثریہ ایک ستارے کا نام ہے، جبکہ بعض محققین نے یہ فرمایا ہے کہ ثریہ 7 ستاروں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ یہ طلوع کب ہوتا ہے، کب نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے، محققین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ مئی کے دوسرے عشرے میں نکلتا ہے۔ دوسرے عشرے میں فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ عام ستارے رات میں طلوع ہوتے ہیں، لیکن ثریہ ستارہ صبح فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ تو 12 مئی 2020 فجر کے وقت ثریہ ستارہ طلوع ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور حدیث کے اندر بھی ایسا لکھا ہے کہ اس سے بیماریاں کم یا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پھلوں کی بیماریاں مراد ہوں یا عام بیماریاں مراد ہوں، دونوں طرح علماء کے اقوال ہیں اور سب کے پاس اپنی اپنی رائے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ستارے کی برکت سے نہیں، بلکہ رمضان کے دوسرے عشرے کی برکت سے، کیونکہ رمضان کے دوسرے عشرے میں، دوسرے تیسرے عشرے میں، ان عشروں کی برکت سے اللہ رب العزت اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ثریہ ستارہ ایک سبب کے درجے میں ہے۔ جس طرح ہم دوسرے سبب اختیار کرتے ہیں، دوسری چیزیں اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو ہم یہی امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ثریہ ستارے کی وجہ سے نہیں تو کم سے کم اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر علماء کے دونوں اقوال ہیں، دونوں رائے ہیں۔ ہمیں کسی میں بھی حد سے زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کے بارے میں جو غلط افواہیں لوگوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتلایا، اس کے بارے میں ہی بتلانا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت تمام بیماریوں کو ختم فرمائے۔ جو لوگ بستروں پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو بالشفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔